ایک وقت کی بات ہے، ایک خوبصورت پہاڑی گاؤں میں ماروخ نام کی لڑکی رہتی تھی۔ وہ سادہ، خاموش طبیعت اور کتابوں سے محبت کرنے والی تھی۔ ہر شام وہ گاؤں کے کنارے بہتے جھرنے کے پاس بیٹھتی، اپنی پسندیدہ کتاب کھولتی اور قدرت کے رنگوں میں کھو جاتی۔ ماروخ کے گاؤں میں سب لڑکیاں شادی کے خواب دیکھتی تھیں۔ ان کی باتوں کا محور شہزادہ، سسرال، پیار اور خوشگوار زندگی ہوتا تھا۔ لیکن ماروخ کی دنیا کچھ مختلف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی کی اصل خوشی کسی اور کے سہارے پر نہیں بلکہ خود کی شناخت، آزادی اور سکون میں چھپی ہوتی ہے۔ ماروخ کے والدین چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے۔ ان کا کہنا تھا، بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہیں ایک اچھے گھر کی ضرورت ہے۔ لیکن ماروخ خاموشی سے مسکرا دیتی۔ وہ کسی شہزادے کے انتظار میں نہیں تھی بلکہ اپنی زندگی کی کہانی خود لکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک رئیس خاندان کا بیٹا نعمان شہر سے واپس آیا۔ وہ خوبصورت، تعلیم یافتہ اور بہت بااثر تھا۔ گاؤں کی سب لڑکیاں اس پر فرفتہ ہو گئیں، اور پھر جب نعمان نے ماروخ کو دیکھا تو وہ بھی اس کی سادگی اور نرمی پر دل ہار بیٹھا۔ چند دن بعد نعمان اپنے والدین کے ساتھ ماروخ کے گھر آیا۔ اس نے رسمی انداز میں ماروخ کا ہاتھ مانگا۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے کہا، ماروخ تو قسمت والی نکلی۔ لیکن ماروخ کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اس نے رات کو جھرنے کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کی سنی۔ وہ جانتی تھی کہ نعمان ایک اچھا انسان ہے، لیکن کیا وہ خود شادی کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اپنی دنیا چھوڑ کر کسی اور کی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے بنی ہے؟ اگلی صبح ماروخ نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے رشتہ سے انکار کر دیا۔ ماحول سوان ہو گیا۔ نعمان کے والدین ناراض ہوئے۔ اس کے والد نے کہا، تمہیں ایسی پیشکش پھر کبھی نہیں ملے گی۔ ماروخ نے ادب سے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن میں وہ زندگی نہیں جینا چاہتی جو میری اپنی نہ ہو۔ لوگوں نے اس کے فیصلے کو ضد، غرور اور ناسمجھی کہا۔ کچھ نے کہا کہ وہ بوڑھی ہو جائے گی، اکیلی مرے گی۔ لیکن ماروخ نے سب کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے اپنی راہ پر چلتی رہی۔ ماروخ نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، پھر شہر جا کر تعلیم مکمل کی اور ایک چھوٹے اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ وہاں وہ غریب بچوں کو تعلیم دیتی اور ان کی چھپی ہوئی قابلیتوں کو چمکنے کا موقع دیتی۔ وہ اکثر کہا کرتی، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اکیلا ہونا ادھورا ہونا ہے، لیکن اصل ادھورا پن تو تب ہوتا ہے جب آپ اپنی مرضی کے بغیر کسی اور کی چھاؤں میں جینے لگیں۔ شہر میں اس کی شہرت پھیلنے لگی۔ لوگ اسے اکیلی استاد کہتے، لیکن پیار سے۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر اطمینان اور زندگی میں مقصد۔ سالوں بعد گاؤں میں ایک بار پھر چرچے ہونے لگے۔ کچھ لوگ اب بھی کہتے، کتنی عجیب ہے، ماروخ شادی نہ کی خوش کیسے ہے؟ لیکن جب کبھی کوئی بچی تعلیم حاصل کر کے کامیاب ہوتی، لوگ کہتے، یہ ماروخ کی دی ہوئی روشنی ہے۔ ایک دن نعمان، جو اب شادی شدہ تھا، اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اسکول آیا۔ اس کی بیٹی نے ماروخ سے تعلیم لینے کی خواہش ظاہر کی۔ نعمان نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، شاید اس دن تم نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا، تمہارا راستہ ہم سب سے بہتر نکلا۔ ماروخ صرف مسکرائی اور خاموشی سے ایک نئی کتاب بچوں کو پڑھانے لگی۔ ماروخ نے سب کو سکھایا کہ خوشی صرف شادی میں نہیں ہوتی۔ ہنسی خوشی کی کہانی کسی اور کے ساتھ نہیں، خود کے ساتھ بھی لکھی جا سکتی ہے۔ اگر انسان اپنے دل کی سنے تو اکیلا ہو کر بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ آخر میں جب لوگ اس سے پوچھتے، کیا تم واقعی خوش ہو؟ وہ کہتی، میں خود کے ساتھ رہتی ہوں اور یہی میرے لیے خوشی ہے۔